اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لاکھوں درود و سلام محمد وعلی محمد کی ذات پر۔ ناظرین، ٹی ایل پی کے احتجاج کے حوالے سے کافی ایک اچھی خبر یہ آئی ہے کہ آج علماء کرام کے ایک وفد نے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات میں اچھی پیش رفت ہوئی ہے اور اس بات کے امکان ہے کہ آنے والے کچھ روز میں ٹی ایل پی جو ہے تحریک لبیک وہ اپنا احتجاج ختم کر دے گی اور حکومت جو سعد رضوی سمیت دیگر جو رہنما ہیں جن کے خلاف مقدمات ہیں، ان مقدمات کو ختم کرنے کے حوالے سے حکومت نے ابھی ٹائم مانگا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 2 سے 3 ہفتے کے اندر یہ جو مقدمات ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ آج 12 رکنی کمیٹی قائم کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے اور اس کمیٹی میں جو علماء کرام شامل ہیں وہ علماء کرام حکومت سے بھی رابطے میں رہیں گے اور ٹی ایل پی کی جو شورا ہے اس سے بھی رابطے میں رہیں گے۔ اس کمیٹی میں کچھ شورا کے ممبران بھی شامل ہیں۔ تو آج وزیر اعظم عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے واضح طور پر یہ جو علماء کرام کا وفد تھا ان سے کہنا تھا کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس سے متعلق دنیا کو آگاہ کرنا پڑے گا۔ جن لوگوں کو نہیں معلوم، جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایمان نہیں لائے، ان کو یقیناً معلوم نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس مقام اور مرتبے پر اللہ رب العزت نے انہیں فائز کیا ہے۔ یقیناً ہمیں ان کو بتانے کی ضرورت ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جب کوئی کافر اظہار آزادی رائے کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو پھر کروڑوں اربوں مسلمانوں کے دلوں پر بہت زیادہ ٹھیس پہنچتی ہے، انہیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور یہ چیزیں وہ ہیں جس سے یقیناً جو اقوام عالم کا اتحاد ہے اس کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، قوموں کے درمیان جو معاملات ہے وہ خراب ہو سکتا ہے۔ تو آج وزیر اعظم نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ فرانسیسی سفیر کو نکالنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، اگر ایسا ہوتا تو یقیناً حکومت کرنے کو تیار ہوتی۔ ہم اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے کوڈ الفاظ ہیں کہ ہم سب عاشق رسول ہیں اور ہمیں اپنے آقا کی عاشقی کا دم بھرنے کے لیے ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا ہے، ان کے اسوہ حسنہ کو اپنا کر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ علماء کرام کی جانب سے بھی یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ وہ ٹی ایل پی کو اس بات پر کنونس کریں گے کہ وہ اب مزید لوگوں میں اشتعال پیدا نہ کرے، وہ لوگوں کے جذبات ابھارنے سے باز رہے گی۔ اور حکومت نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ حکومت کسی صورت تشدد کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتی، ہم اپنے لوگوں پر گولیاں نہیں چلانا چاہتے۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب کے 2 ٹوک الفاظ تھے کہ حکومت اپنی رٹ ہر صورت میں قائم رکھے گی لیکن ہم آخری حد تک جائیں گے کہ گولی نہ چلانی پڑے۔ آج کی جو ملاقات تھی اس میں علماء کرام کا مطالبہ تھا، جو وفد گیا تھا، کہ اس ملاقات میں وفاقی وزیر فواد حسین چودھری صاحب وہ نہ بیٹھیں، اس کے علاوہ وزیر اعظم کے مشیر برائے مذہبی ہم آہنگی علامہ طاہر اشرفی صاحب ہیں، وہ اس ملاقات میں نہ بیٹھیں، جس پر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ دونوں مطالبات ان کے مانے اور فواد چودھری صاحب کو اور طاہر اشرفی صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ کچھ دیر کے لیے انتظار کریں۔ اس کے بعد وزیر اعظم صاحب کی ان سے ملاقات ہوئی۔ تو کافی حوصلہ افزا چیزیں ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون پھر سے اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، ان معاملات کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ یقیناً حکومت کو کچھ نہ کچھ لچک ضرور دکھانا ہوگی۔ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا اس کو سمجھا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے، آج کی ملاقات کی میرے پاس بہت خبریں ہیں، لیکن یہ خبریں میں اس دن تک کے لیے محفوظ آپ کی امانت میرے پاس ہے، میں آپ کو ہی پہنچاؤں گا۔ جس دن یہ احتجاج ختم ہوگا اس دن ہم آپ کو بہت زبردست خبریں دیں گے۔ اس وقت تک تھوڑا سا انتظار کر لیا جائے تو بہت اچھا ہوگا، کیونکہ کچھ چیزیں وقت سے پہلے نہیں کرنی چاہیے۔ خدا کرے کہ اس ملک میں امن آئے، امن کی طرف چلے ہیں دونوں، اور آئین اور قانون کا احترام کرنے کی بات کی گئی ہے تو یقیناً ہمیں ایسے اقدام کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے اور ہمیں ایسے عمل کی حمایت بھی کرنی چاہیے۔ اور ہم اس بات پہ توقع رکھتے ہیں کہ حکومت جلد سے جلد جو تحفظات ہیں تحریک لبیک کے وہ جلد سے جلد ختم کرے گی، اور جو تحریک لبیک ہے جہاں پر اس وقت وزیر آباد کے مقام پر ان کا دھرنا جاری ہے وہ اپنے دھرنے کو کم سے کم کریں گے۔
کم از کم وہ جی ٹی روڈ کا راستہ کھولیں گے. یقیناً جب تک ان کے مطالبات حل نہیں ہو جاتے انہیں بیٹھنا چاہیے, انہیں اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے اور حکومت پر دباؤ بڑھاتے رہنا چاہیے کہ وہ ان کے مطالبات کو تسلیم کرے, ان کے مطالبات کو پورا کرے اور جو وعدے کیے گئے ان پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جی ٹی روڈ کے راستے کھول دیے جائیں, آپ اپنا احتجاج جاری رکھیں. لیکن جتنا ریلیف آپ لوگوں کو دیں گے, اس وقت لوگ بہت زیادہ مشکل میں ہیں. کوئی مزدور ہے, کوئی کسی کے ذاتی کام ہے, کسی کے خوشی ہے, کسی کی غمی ہے, تو پریشانی کے عالم میں لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہے. اور یہ تکلیف صرف وزیر آباد کے لوگوں کو نہیں ہے, گجرانوالہ کے لوگوں کو ہے, گجرات, سیالکوٹ, کھاریاں, جتنی پوری بیلٹ ہے, ایون اسلام آباد, پنڈی تک لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. اور ہمارے آقا کی تعلیمات نہیں ہے کسی کو مشکلات, کسی کو مسائل, کسی کو مصائب میں ڈالنا. تو آقا کی تعلیمات پر عمل کیا جائے اور اپنے مطالبات بنوانے کے لیے یقیناً یہ احتجاج آپ کا حق ہے, آپ بالکل پرامن احتجاج کریں, لیکن پرامن احتجاج کریں, کہیں ریاست کی ریٹ کو چیلنج نہ کریں. یہ ملک جتنا آپ کا ہے اتنا بھی ہمارا ہے اور اتنا ہم سب کا یہ ملک ہے. اور یہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا دنیا کا پہلا اسلامی ملک ہے اور پہلی اسلامی ایٹمی پاور ہے. تو ہمارا بہت سینسٹیو ہم موڑ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو ہم جہاں پہ ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں وہ انتہائی حساس نوعیت کا مقام ہے. ہمارے چاروں طرف خطرات, مشکلات, مصیبتیں اور مسائل پہلے سے جو ہے وہ منڈلا رہے ہیں. اگر ہم آپسی دست و گریباں ہو گئے تو پھر اس ملک کا کیا بنے گا؟ خدا کے واسطے حکمت سے کام لیا جائے, جذبات کو اتنا نہ ابھارا جائے. اور میں امید بھی رکھتا ہوں کہ جیسے صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کہا کہ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ٹی ایل پی لوگوں کے جذبات کو اب نہیں ابھارے گی بلکہ ان کے جذبات کو ٹھنڈا کرے گی, آہستہ آہستہ ٹھنڈا کرے گی. اور یقیناً اس بات کی توقع کی جا رہی ہے کہ آنے والے کچھ روز میں یہ معاملہ خوش اسلوبی کے ساتھ حل ہو جائے گا اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے. جب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے, یہ معاملہ حل ہو جائے گا, اصل خبریں پھر ہم آپ سے شیئر کریں گے. ابھی بہت ساری چیزیں ہم نے بچا کے رکھ لی. ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کرے کہ یہ امن کے ساتھ معاملہ طے پا جائے, کسی کی جیت کسی کی ہار نہ ہو, بلکہ ایک جو سیاسی پریشر تھا اس کو ٹی ایل پی منوانے میں کامیاب رہی ہے اور ٹی ایل پی اپنے مطالبات ابھی تک منوانے میں کامیاب رہی ہے. اور اللہ کرے کہ امن کی خاطر, اس ملک کی سلامتی کی خاطر یقیناً حکومت کو بھی چند قدم اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا ہوگا. کچھ موقف لچک جو ہے وہ ٹی ایل پی کو بھی دکھانا ہوگی, تو پھر ہی بات بنے گی. امید ہے کہ آج جو بات کی گئی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جانب سے کہ فرانس کے سفیر کو نکالنے سے فرانس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, پاکستان کو نقصان ہوگا. 10 ارب ڈالر جو ہمیں وہاں سے ہماری جو سرمایہ, ہماری جو درآمدات ہیں, برآمدات ہیں, ہماری جو وہ ایک چین ہے, اس سے ہمیں بہت زیادہ جو جی ایس پی پلس ہمیں ملا ہوا ہے اس کو نقصانات پہنچ سکتے ہیں. پھر ایف اے ٹی ایف کے معاملات ہیں, تو بہت سارے مسائل میں پاکستان گرا ہوا ہے. ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, کن جذبات کی لے میں بہہ رہے ہیں. یقیناً یہ فرانس کے سفیر نے کا معاملہ نہیں ہے, بلکہ ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہے, اپنے اعمال کو ایسے بنانا ہے کہ کافر بھی دیکھ کر کہے کہ ایسے ہوتے ہیں آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام, جو گفتار میں, جو رفتار میں, جو اخلاق میں بہت اعلیٰ پائے کے لوگ ہیں. تو جب یہ اپنے آقا کے غلام اتنے اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہیں, تو ان کے آقا کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا. لوگ ہمیں یہ دیکھ کر کہیں, نہ کہ ہمارا کردار دیکھ کر لوگ کہیں کہ کیسے ہوتے ہیں مسلمان. ہمیں اچھا مسلمان بننا ہے, اچھا انسان بننا ہے, اور اللہ رب العالمین ہمیں آقا کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے. خدا کرے کہ حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان جو معاملہ طے پایا ہے وہ حل ہو, اور جو لوگوں کے لیے مصیبتیں, مسائل, مشکلات, پریشانیاں ہیں وہ جلد سے جلد ختم ہو. اور جو سیاسی مطالبات ہیں ٹی ایل پی کے, ان کو حکومت کو ماننا چاہیے, ان پر عمل درآمد بھی کرنا چاہیے, اور ایک ایسا معاہدہ طے کرنا چاہیے کہ آئندہ اس طرح کی کوئی بھی کسی بھی سائڈ سے ایسی حرکت نہیں کی جائے گی جس سے ملک کی بدنامی ہو, پاکستان کی بدنامی ہو, اسلام کی بدنامی ہو, اور سب سے بڑھ کر
آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اسوہ حسنہ کا لوگ غلط مطلب نکالنا شروع کر دیں۔ امید ہے ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ ناصر۔